تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم مقام حضرت قبلہ حبیب الرحمن حامد الحمد صاحب مشہور و معروف اسلامی اسکالر سرپرست اعلیٰ حبیب حسن بن یوسف الرفیع المدنی صاحب صدر محفل حبیب محمد بن عید صدر صاحب جمعی اراکین محترم بزرگوں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا و کرم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور اس پرفتن براسو ماحول میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائی. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو اہل اللہ کے دامن سے وابستہ فرمائے. بزرگوں جیسا کہ آپ اپنی تفصیل سے سن چکے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت جب نازل ہوئی قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی فرما دیجیے میرا جینا میرا مرنا میرے تمام مراسم عبودیت صرف اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہماری قلبی کیفیت کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے قلوب پر ہے. آپ کی شکل و صورت آپ کا قبیلہ خاندان نسب یہ سب اپنی جگہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ قلب پر نظر رکھتا ہے. قلب میں کیا ہے تو بزرگوں جیسا کہ آپ کے آخر جزیل کرتے 10واں سالانہ جلسہ رپورٹ صاف شفاف آئینے کی جاتی ایک ایسے کے بھی اس میں فوٹو بورڈ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا فضل. اس بستی میں حبائب ہے سادات کرام حبائب ہے جن کے طفیل میں اس بستی کو اللہ تعالیٰ رات دن ترقی دے رہا ہے. اخلاص کئی کمیٹیاں بنتی ہیں اور بکھر جاتی ہیں. کورٹ کچہری عدالتیں شہرت بازی فساد دنگا وجہ کیا کمیٹیوں میں اختلافات پیدا ہوتا ہے انانیت آ جاتی ہے. ہر کوئی اپنی چلانا چاہتا ہے اپنی انا کو پیش کرنا چاہتا ہے. صدر چاہتا ہے کہ رکن کی میں نہیں چاہیے کیونکہ میں صدر. محتمر چاہتا ہے کہ یہ تو معمولی رکن ہے اس کی بات میں کیوں سنوں. نفسانیت کو ہٹانا. اخلاص کا نام کیا ہے اخلاص کی تعریف کیا ہے کیا فرماتے ہیں مخلص کون ہے. کوئی آپ کی تعریف کرے خوش نہیں ہوئی کوئی آپ کی مذمت کرے ناراض نہیں ہوئی. تعریف اور مذمت دونوں برابر اگر پیدا ہو جائے ہمارے اندر تو وہ مخلص ہے. ظنون مصری ارشاد فرماتے ہیں تعریف اور مذمت سے بے نیاز ہونا مخلص بننا. اخلاص رات میں اللہ تعالیٰ کو تنہا پیش کرنا اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں للہ آنا. من احب للہ آپ کو کسی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے کسی سے دشمنی ہے اللہ کے لیے کسی کو کچھ دے رہے ہیں اللہ کے لیے کسی سے کچھ روک رہے ہیں وہ اللہ کے لیے. یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائے تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہ ادارے تعاون ہمارے بنی ہاشم ہے مخلصین ہے نوجوان ہے سرپرستی بہترین ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بغیر اختلافات کے بغیر جھگڑوں کے یہ کمیٹی بامی عروج پر پہنچ رہی ہے. اللہ غائب کے سطح میں پہنچا رہا ہے اور قیامت تک یہ کمیٹی انشاءاللہ اسی طرح ترقی کرتے رہے. سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے ایک ہرن کو معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے. ہرن آدم علیہ السلام کی خدمت میں ملاقات کے لیے آیا. آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک پتا تھا جنت کے درخت کا ایک پتا تھا.
ہرن آئی آدم علیہ السلام سے ملی، وہ پتا آپ کے ہاتھ میں جو تھا ہرن کو دے دی، ہرن وہ پتا کھا لی، کھا کر جب لوٹی منہ سے خوشبو مہک رہی ہے، یہاں تک کہ بول و براز میں بھی خوشبو آ رہی ہے، سارے ہرنیں جمع ہو گئی، تو کیا کھا کر آئی؟ تیرے منہ سے مہک ہے، خوشبو ہے، مشک و عنبر جیسی بو آ رہی ہے۔ کہتی ہے ایک پتا آدم علیہ السلام دیے تھے، میں وہ پتا کھائی تو میرے منہ میں خوشبو آ گئی، سارے ہرن جمع ہو کر آدم علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آدم علیہ السلام وہ ہرن کو پتا دی، وہ ساری ہرن پتا کھا لی، لیکن منہ میں خوشبو نہیں آیا۔ تعجب ہوا، تو جب پتا کھا کے آئی تیرے منہ سے بول و براز کی خوشبو آئی، منہ سے بھی خوشبو مہک رہی ہے، وہی پتا ہم بھی کھا کر آئے، ہمارے منہ میں خوشبو نہیں آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ آدم علیہ السلام کے پاس آتا، آپ کو پتا دیے یہ ہرن کھائی، اس کے منہ سے خوشبو مہک رہی ہے، اور ہم بھی وہی پتا کھائے، ہمارے منہ سے خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کیا ارشاد فرمایا؟ یہ ہرن مجھ سے ملنے آئی تھی، تم لوگ پتا کھانے کے لیے آئے۔ یہ اخلاص نبی سے ملنے کا فیضان نہیں تھا، پتے میں مہک پیدا ہو گئی، پتا کھانے کی غرض سے آئے تو پتا پتا ہی ہے، خوشبو نہیں آئے۔ تو کہنے کا مقصد کہ اخلاص پیدا کرنا، للہ پیدا کرنا، اپنی انا کو ہٹانا، اختلاف رائے پیدا ہو جائے، نفس کو دبانا، سامنے والا کیا کہہ رہا ہے اسے سننا۔ کئی کمیٹیاں رات دن ہم جھگڑے سنتے ہیں اور اختلافات بڑھتے رہتے ہیں۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے مسجد نبوی میں، پہلا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگوں مجھ میں خیر دیکھو تو میری مدد کرو، اور اگر مجھ میں ٹیڑھا پن دیکھو، میری کارکردگی میں کوئی ٹیڑھا پن آ جائے، کجرگی آ جائے تو خبرونی، مجھے سیدھا کر دو۔ اور ایک ابوبکر صدیق یا غار میں دوسرے جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اس یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہی وہ صاحب رسول ہے جو قرآن سے جن کی صحابیت ثابت ہے۔ غار میں دوسرے، ہجرت کے سفر میں دوسرے، اور سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن ہونے والے دوسرے، جنت میں سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد داخل ہونے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن سب سے پہلے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے اٹھیں گے، دوسرے اٹھنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار ہر جگہ دوسرے مقام پر عشر مبشرہ میں پہلی شخصیت ہے، سب سے پہلے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی۔ خلاصہ کلام مخلصین سے، اراکین سے، صدر سے، معتمد سے، قاضی سے، سب سے معتمانہ گزارش سے اپنے کام میں للہیت پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو، اللہ تعالیٰ اور فضل فرمائے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے، منبر رسول پر خطبہ دے رہے ہیں، خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں لو رأیتم فی اعوجاجا، اگر تم مجھ میں کوئی ٹیڑھا پن دیکھو تو کیا کرو گے؟ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، تلوار سے نیام نکالا اور یہ کہنے لگا لو رأینا فیک اعوجاجا لقومناک بحد سیوفنا، اے عمر تمہارے میں اگر کوئی ٹیڑھا پن ہمیں نظر آ جائے تو یہ تلوار کی نوک سے ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے مرضی کے مطابق قرآن میں 20 آیتوں کا نزول ہوا، فاتح اسلام جدھر جاتے اللہ تعالیٰ فتوحات سے نوازتا، جن کے اسلام لانے سے اسلام میں انقلاب آیا، ان کی یہ کیفیت ہے۔ جب نوجوان کہا یہ تلوار کی نوک سے ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے
تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آسمان کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں خدا تعالیٰ تیرا شکر ہے عمر کو بھی سیدھا کرنے والے لوگ ہیں. اتنی مزاج میں انکساری آنا، مٹ جانا، کٹ جانا، انانیت کو ہٹا دینا، کمیٹیاں عروج پر جماتی ہیں. اسی وجہ سے جس کمیٹی میں للہ سے کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سرفراز فرماتا ہے اور اپنے کام میں للہیت کو پیش نظر رکھنا، ریاکاری کو آنے نہیں دینا. ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے، حدیث شریف کا مفہوم کیا ہے؟ من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے نماز پڑھا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا. اللہ تعالیٰ اسے نماز سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک امام ہے ہمیشہ مسجد میں چھوٹے سورے پڑھتا، اتفاق سے کوئی مناسبت سے زیادہ لوگ آ گئے، چھوٹے سوروں کی بجائے بڑے بڑے سورے پڑھنا شروع کر دیا. کیوں؟ لوگوں کو سنانے کی میری قرات اچھی ہے، میرا حافظہ اچھا ہے، میں وہاں کا فارغ ہوں، وہاں کا کامل ہوں، یہاں کا یہ ہوں، وہاں کا ہوں، سنانے کے لیے. عموماً سجدہ 5 سیکنڈ 6 سیکنڈ کا ہوگا. لوگ زیادہ ہے، مسجد بھری بھی ہے، 10 سیکنڈ کا سجدہ ہو گیا. 5 سیکنڈ تو اللہ کے لیے ہوئے، 5 سیکنڈ کس کے لیے دیے؟ من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا. من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے روزہ رہا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا. من تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے صدقہ خیرات کیا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا. وہ کمیٹی بے لوز آپ کے سامنے خدمت کر رہی ہے. تمام سامعین سے معجبانہ گزارش ہے بھرپور دامے درہمے ستنے اس کمیٹی کا آپ اس کمیٹی کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. اہل بیت کے ہزاروں فضائل کئی مرتبہ ہم سن چکے ہیں. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ابو لفا صاحب ابو حنیفہ ثانی جامعہ اسلامیہ کے کنٹرولر معدب تھے. ایک زمانے میں ان کا واقعہ میرے استاد محترم مولانا عبدالحمید صاحب شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے سنایا 2 بچے ابو لفا صاحب کے دور میں شرارت کی. دونوں بچوں کو آپ بلائے جو کہ معدب تھے، کنٹرولر تھے. گلاب کے درخت کی ٹہنی توڑ کر کانٹے لگے ہوئے ایک بچے کو مارے، دوسرے